السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ واقعہ معراج ایک حقیقت ہے اور آج 1400 سال بعد جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ بلا شبہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے واقعہ معراج کا کوئی انکار نہیں، مگر ہم آپ کو اس کے کچھ سائنسی ثبوت بھی فراہم کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر اس سے آگے تک لے گئے۔ واقعہ معراج کی حقیقت کو دور جدید کی سائنسی ایجادات نے ثابت کر دیا ہے۔ بندہ 7 سمندر پار کسی دیہات میں بیٹھا ہے اور ویڈیو لنک سے تصویر اور آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں انڈیا میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی موجود ہے۔ معجزات، مشاہدات و کشف و کرامات جیسے روحانی معاملات کے منکرین کی عقلی دلیلوں کو سائنس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن، آئی فون، آئی پیڈ، اسکائپ اور دیگر ویڈیو آلات کی مدد سے لائیو نشریات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ اللہ کے کن فیکون سے کیوں کر انکاری ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو معجزات کہا جاتا ہے اور اولیاء اکرام کے کمالات کو کرامات کہتے ہیں اور عقلی کمالات کو سائنسی ایجادات کہا جاتا ہے۔ دور جدید میں فون کی ایجاد نے حیران کر دیا۔ چند سال پہلے تک جب یہ سنتے تھے کہ ایک ایسا فون بھی ایجاد ہوگا جس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی دکھائی دے گی تو حیرانی پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ لیکن آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک ایک عام آدمی ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس وسیع و عریض کائنات کے مالک ہیں، کن فیکون ہیں، وہ اپنے خاص بندوں اور محبوب ہستیوں کو پلک جھپکتے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے؟ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بات ثابت کی کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور کبھی ایسا وقت آئے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار کا 90% پا لے اور اس سے سفر کرے تو اس پر وقت آدھا رہ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ایک انسان روشنی کی رفتار سے 5 سال سفر کرے تو زمین پر اس وقت 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ اگر کوئی انسان روشنی کا 100% پا لے تو زمین کی نسبت اس کا ٹائم 0 ہو جائے گا۔ وہ جتنا مرضی سفر کر لے زمین کے مطابق اس کا وقت رک جائے گا، چاہے وہ جتنا مرضی سفر کرتا رہے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب وہ انسان مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے۔ سورۃ النجم کی آیات مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک کا سفر کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے پہلے سواری فرمائی اس کا نام براق تھا، جو برق کی جمع ہے اور جسے ہم بجلی کہتے ہیں، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ واقعہ معراج بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب پیر کی رات پیش آیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ شریف کے پاس سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آئے، آپ کو اٹھا کر آب زمزم کے پاس لٹایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر کر کے اسے پاک پانی سے دھویا، پھر آپ کو براق پر سوار فرمایا۔ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ نے ان کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔